کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو لوگ عید مناتے، عید میلاد النبی بولیے اور جو بھی بہرحال الگ الگ مولد نام سے بھی آج کل انگلش وغیرہ میں یار مولد مناتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے غلط ہے تو وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے۔ یاد رکھیے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ایسی کوئی تفریق جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو بات کی ہوئی کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت، کل کا لفظ آ گیا، اور کل ساری بدعتیں گمراہی اور ساری گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو لہٰذا یہاں کل میں آپ نے تفرق نہیں کیا، ڈفرینشیٹ نہیں کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا کہ کل بدعت ضلالہ کہ ساری بدعت گمراہی سوائے بدعت حسنہ کے، نہیں، کل جب کہہ دیا تو عربی میں سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، سارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ساری بدعتیں گمراہی ہے اور ساری گمراہیوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو اسلام میں عیدیں صبح کے وقت ہوتی ہیں، رات کو عیدیں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں۔ کرسمس زیادہ جوش و خروش سے کب منایا جاتا ہے؟ رات کو، کیونکہ اس میں ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے۔ لائٹنگ رات کو جچتی ہے، دن میں لائٹنگ بولو بھائی نہیں۔ جبکہ اسلام کے جو تہوار ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ صبح کے وقت۔ صبح آپ اشراق کے وقت آؤ گے، نماز پڑھو گے، سوئیاں کھاؤ گے، گلے ملو گے، پتلی گلی سے نکل لو۔ عید الاضحیٰ میں بھی صبح آؤ گے، نماز پڑھو گے، قربانی کرو گے، گوشت کھاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ 12 ربیع الاول کو جو عید منائی جاتی ہے وہ دن میں زیادہ منائی جاتی ہے رات کو؟ ساری لائٹنگ رات کو ہوتی ہے، ساری جو نعت اور میوزک کے ساتھ وہ سب کب ہو رہا ہے؟ رات کو۔ یہ خود اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو پتہ چلتا ہے بھائی، بہت معذرت کے ساتھ، کسی پہ طنز مقصد نہیں ہے، دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ عشق نبی ہے اصل۔ لوگ کہتے ہیں نا ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں، چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58، ٹھیک ہے، یاد کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اچھا، پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو، اب آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے آقا تو سارے جہاں کے لیے رحمت ہے۔ بات کر لی تھی تو سالگرہ کا کانسیپٹ گوروں کا ہے، انگریزوں کا ہے، اسلام کا تھوڑی ہے۔ یہ یوم پیدائش منانا یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ انگریزوں کا کانسیپٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے۔ نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج منانے والا دن نہیں ہے، سمجھتے ہیں اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے۔ میرا بھائی میلاد کے جلوس نکالنا یا میلاد منانا یا میلاد میں 100 من کی حلوے کی دیگ پکانا یا 2.5 من کے کیک بنانا، یہ ساری بدعات ہے، ان کا اسلام یا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دعا کریں جو کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اور اتنا خرچ جو کر رہے ہیں یہ اکٹھا کر کے غریبوں کو دے دیں۔ لوگوں کو تو روٹی نہیں ملتی، تم دیگیں پکا رہے ہو 100 من کی، لوگوں کو تو گڑ کھانے کو نہیں ملتا، گڑ بصل نہیں ملتا۔ ایک روٹی کی قیمت 12 روپے ہو گئی، ایک نان کی قیمت 20 روپے ہو گئی، 120 روپے کا 1 کلو بینگن ملتا ہے، جو کبھی 2 روپے کے بھی نہیں بلکہ 4 آنے کلو ملتا تھا۔ عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن کو ہمارے ہاں عید النبی کے نام سے منائے جانے کا کچھ عرصے سے رواج ہوا ہے۔ یہ رواج کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ جہاں تک لفظ عید کا تعلق ہے،
اس کا انطباق تو اس پر کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ لغوی طور پر عید کے معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والی شے یا خوشی، ہر سال آنے والی۔ عید الفطر ہر سال آتی ہے، عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے، عاد یعود، لوٹنا، تو عید اسی سے بنا، لوٹ لوٹ کر آنے والی، پلٹ پلٹ کر آنے والی۔ اس اعتبار سے تو یہ یقیناً یوم عید ہے، قدیم بات نہیں ہے۔ اول تو یہ کہ حضور کی ولادت جو ہے 12 ربیع الاول متفق علیہ نہیں ہے، حضور کی ولادت کی تاریخ طے نہیں ہے، مہینہ تو طے ہے کہ ربیع الاول تھا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ دیکھو ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں اور خوش ہونا چاہیے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوش نہیں ہے وہ شیطان ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، جو حضور کی آمد پر خوش نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا اور ہے، اور جشن عید میلاد النبی منانا اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی اور ہوتی ہے، جشن اور ہے، آپ کی آمد اور ہے، جشن میلاد النبی اور ہے، پھر جشن عید میلاد النبی یہ بالکل الگ تھلگ بات ہے۔ شریعت نے 2 عیدیں بتائی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان گزرا اور اس کے بعد 1 ماہ روزے رکھے، رمضان میں مشقت برداشت کی ہے، اللہ نے فرمایا مہمانی ہماری طرف سے آج کھاؤ۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ آ گئی، یہ 3 دن خدا کی طرف سے مہمانی ہے، اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرو اور کھاؤ۔ تو ہمارے ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ ہے، یہ تیسری عید اور وہ بھی جشن والی، اس کی ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب میلاد کی شب آئے تو آپ کا گھر چمچما کر کہہ رہا ہو کہ میں کسی عاشق رسول کا گھر ہوں، میلاد پر تم لائٹنگ لگا کے اپنا گھر چمکاؤ، مرنے کے بعد میرے رسول اپنے چہرے کی چمک سے تمہاری قبر کا اندھیرا دور فرما دیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی